افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے جو نمائندے ہیں، جو ہماری قیادت ہے، جنہوں نے ہمیں لیڈ کرنا ہے، انہیں نہ غربت کا پتہ ہے، نہ انہیں مارکیٹ ریٹس کا پتہ ہے، نہ انہیں کو آٹے دال کے بھاؤ کا پتہ ہے، نہ انہیں اس سے کوئی غرض ہے۔ وہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں، ان کو ہم چنتے ہیں، قصور تو ہمارا بھی ہے۔ عمران خان صاحب کی پروٹیکٹیو بیل لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ کل اس کی سماعت تھی اور اس میں چونکہ عمران خان صاحب پیش نہ ہو سکے تو اس لیے کورٹ نے ٹائم دیا پہلے کہ 8:15 بجے تک وہ تشریف لے آئیں، اور پھر اس کو آج کے لیے ایڈجرن کیا، اور آج 12:30 بجے کا ٹائم ہے کہ وہ 12:30 بجے تک عمران خان صاحب پیش ہوں۔ اس سے قبل عمران خان صاحب کی اسی مقدمے میں جس کی یہ پروٹیکٹیو بیل سیک کر رہے ہیں، اس کی اسلام آباد میں سماعت کے دوران چونکہ عمران خان صاحب پیش نہیں ہو سکے تو کورٹ نے ان کی جو ضمانت تھی وہ ریجیکٹ کر دی۔ اب ایک لیڈر کا قانون کی پابندی کرنا کیوں ضروری ہے، ایک اس پہ بات کریں گے، اور دوسرا ضمانت کے معاملے میں ایکیوزڈ پرسن کا عدالت میں حاضر ہونا کیوں ضروری ہے، اور پھر جو حالیہ یہ لہر ہے مہنگائی کی، اس کا سبب کیا ہے، اور جو بجٹ کا پرپوزل پیش کی ہے فیڈرل منسٹر فار فائنانس نے، کیا یہ اس کا بیک لیش تو نہیں ہے، چونکہ جو ہی کل بجٹ پیش ہوا ہے اس کے بعد ابھی وہ پرپوزل ہے، ابھی پاس نہیں ہوا، لیکن مارکیٹ نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا، اور بعض چیزیں 200% اور کئی 300% میں یہ کھانے پینے والی اشیاء، فروٹ کی بات کر رہا ہوں، اور دیگر اشیاء، ان کی پرائسز جو ہیں وہ اپریشیٹ ہو گئی۔ ناؤ کمنگ بیک ٹو دی عمران خان صاحب کیس، تو عمران خان صاحب کا پیش ہونا کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ایک کرمنل میٹر ہے، اور کرمنل کیس میں جب ایکیوزڈ یا ملزم استدعا کرتا ہے، انٹرم بیل ہو، پروٹیکٹیو بیل ہو یا پری اریسٹ بیل ہو، تو اس میں یہ مینڈیٹری ہے کہ وہ کورٹ کے سامنے سرنڈر کرے، اور اس کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ تو ملزم کی اس وقت چونکہ جب اس نے درخواست دی ہوئی ہوتی ہے تو ملزم بھی ہوتا ہے، درخواست گزار بھی ہوتا ہے، تو پٹیشنر، درخواست گزار یا ملزم کی حاضری ضروری ہوتی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں مینلی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ کیا جو ملزم ہے وہ آلریڈی پولیس کسٹڈی میں تو نہیں ہے جو پری اریسٹ بیل سیک کر رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ دوسری اس کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپیئر ہو کورٹ کے سامنے، کہ ان کیس آف ریفیوزل آف دیٹ بیل تو پولیس جو ہے اس کو کسٹڈی میں لے سکے، اور وہ کیس جو پینڈنگ ہے اس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے تو فردر جو ہے اس کیس پہ کارروائی پروسیڈ کر سکے۔ اب عمران خان صاحب یا دیگر لیڈران کے لیے کیوں ضروری ہے کہ وہ قانون کا احترام کریں اور پابندی کریں، چونکہ جو ہمارے لیڈر ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، وہ لوگوں کے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ اگر فرض کیا آج کوئی لیڈر، صرف عمران خان صاحب کی بات نہیں ہے، کوئی بھی لیڈر ہو، وہ اگر کورٹ کے سامنے سرنڈر کیے بغیر ایلمنٹ کے ایکسکیوز کے اوپر کہ وہ بیمار ہے، وہ پیش ہوئے بغیر اگر وہ پروٹیکٹیو بیل یا وہ انٹرم بیل یا کوئی پری اریسٹ بیل اگر وہ ان کو گرانٹ ہو جاتی ہے تو یہ ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا، اور یہ فردر جو ہے اسی بیسس کے اوپر ریلیف جو ہے وہ مانگا جائے گا،
اور پھر انصاف کا تقاضا یہی ہوگا کہ اس کے مطابق یعنی پچھلے پریسیڈنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو دوسرے پٹیشنرز ہوں گے، درخواست گزار ہوں گے، ملزم ہوں گے، ان کو بھی اسی پریسیڈنٹ کے مطابق پھر ریلیف گرانٹ کرنا پڑے گا۔ تو قانون جو ہے اس کو ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ جو نہ صرف اس کو انفورس ہونا چاہیے بلکہ اس کا احترام بھی کرنا چاہیے، اور لیڈرز کو زیادہ احترام کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ وہ رول ماڈل ہوتے ہیں، لوگ ان کی دیکھا دیکھی پھر ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ اگر ایک لیڈر جو ہے بیفور کورٹ آف لا سرنڈر نہیں کرے گا، پیش نہیں ہوگا، اور کوئی لیم ایکسکیوزز سمجھا جائے گا کہ کی جا رہی ہے، تو اسی پیٹرن پہ جو فالورز ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ بھی وہی ایکسکیوز جو ہے وہ پیش کریں گے اور وہ سرنڈر کرنے سے گریز کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے لیڈران ہیں ان کو اچھے پریسیڈنٹ صاحب جو ہے وہ اچھے پریسیڈنٹ انہیں سیٹ کرنے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے اس کا بہت بڑی لہر ہے مارکیٹ میں، بازاروں میں، اشیاء خورد و نوش ہوں، فروٹ ہوں، ویجیٹیبلز ہوں۔ آپ دیکھیں نا، اونینز جو پیاز ہے اس کی اگر ریٹ دیکھیں تو وہ 260 سے 290 تک جو ہے وہ مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے۔ اب یہ کون سی لگژری ہے؟ آٹا پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں 160 روپے کلو چکی کا آٹا جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے۔ تو یہ پیچھے اگر جائیں 2018 کی بات کریں تو یہ 30 روپے، یہی آٹا 30 روپے کلو تھا۔ اور اسی طرح جو ہے پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ بھی آج اپریشیٹ ہو گئی۔ کل گورنمنٹ نے اعلان کیا تو آج 272 آفیشیل اس کا ریٹ ہے، لیکن پیٹرول پمپ والے کبھی بھی گورنمنٹ کے ریٹ کے اوپر پیٹرول فروخت نہیں کرتے، وہ کوئی 1.5 روپیہ اس سے زیادہ ہی بیچتے ہیں۔ اسی طرح باقی جو ہے چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بھی امپیکٹ آ گیا، حالانکہ ابھی جو یہ منی بجٹ ہے یہ اس کی پرپوزل جو ہے یہ فلوٹ ہوئی ہے آن دی فلور آف دی ہاؤس۔ ابھی اس نے اس کی منظوری ابھی اس کی ہونی ہے، اور اس سے پہلے ہی جو ہے وہ مارکیٹ فورسز نے رادر ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا، چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ تو ہماری جو حکومت ہے، ہمارے جو سیاسی قیادت ہیں، ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کل وزیر خزانہ صاحب فرما رہے تھے کہ جو ٹیکس ہے وہ کوشش کی گئی ہے کہ امیروں پہ لگایا جائے اور غریب اس سے متاثر نہ ہوں۔ حالانکہ اس سٹیٹمنٹ کو آپ الٹ کر لیں، ہمیشہ جب بھی ٹیکس لگتا ہے اس سے امپیکٹ غریب آدمی ہوتا ہے، عام آدمی ہوتا ہے، یعنی امیر کے اوپر بھی وہی ٹیکس ہوتا ہے اور غریب کے اوپر بھی وہی ٹیکس ہوتا ہے۔ پیٹرول جو ہے جس کے پاس لینڈ کروزر ہے اس کو بھی اسی ریٹ پر ملے گا، اور جس کے پاس CD70 موٹر سائیکل ہے اس کو بھی اسی ریٹ پر ملے گا۔ ایک عام آدمی جس کا 1 کمرے یا 2 کمرے کا گھر ہے اور اس کے 2 صرف سیلنگ فین یا 1 سیلنگ فین ہے، 2 بلب ہیں، اس کو بھی الیکٹرسٹی کا ریٹ وہی ملنا ہے جو ایک ارب پتی کو ملنا ہے۔ تو یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے۔ قیادت کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں پالیسیاں ایسی مرتب کرنی چاہیے جس سے غریب کا استحصال نہ ہو۔ ان کی پالیسیاں اپوزٹ ہوتی ہیں، ان کی پالیسیاں وہ ہوتی ہیں جس سے امیر کو تو سپورٹ ملتی ہے اور غریب جو ہے وہ کچلا جاتا ہے۔ اب اس جو یہ بیک لیش ہے مہنگائی کا، اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے جو روزمرہ کے جرائم ہیں ان میں بے انتہا اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی باہر نکلتے ہوئے بندہ 100 بار سوچتا ہے، چونکہ کار سنیچنگ ہو رہی ہے، ڈاکے ہو رہے ہیں، موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے، موٹر سائیکل سنیچنگ ہو رہی ہے،
اور اس کے علاوہ انواع و اقسام کے وہ سارے جرائم ہو رہے ہیں جس سے کسی طرح ایک شخص جو ہے وہ دوسروں سے وہ چھینا جھپٹی کر سکتا ہے، یعنی کوئی فائنانشیل بینیفٹ لے سکتا ہے اللیگلی۔ وہ سارے جرائم ہو رہے ہیں، اس میں اغوا بھی، یعنی لوگ اپنی فیملی ممبر کے جو بچے ہیں ان کو اغوا کر کے تو تاوان کا مطالبہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ رپورٹ تو پتہ نہیں اس قدر ہوتے ہیں کہ نہیں معاملات، چونکہ اعتماد جو ہے وہ بھی اب لوگوں کا نہیں ہے ہمارے اداروں کے اوپر، تو اس لیے بہت ساری چیزیں تو رپورٹ نہیں ہوتی، جیسے موبائل سنیچنگ ہے وہ 0.1% بھی شاید رپورٹ ہوتا ہو، ادروائز جو ہے اگر کسی کا موبائل جاتا ہے تو وہ اس کو رپورٹ نہیں کرتے، چونکہ پریکٹیکلی اس کا رزلٹ کوئی نہیں ہوتا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ پالیسیاں ایسی مرتب کریں جس سے ٹیکسز جو ہیں وہ ان لوگوں پر لگیں جو افورڈیبل ہیں۔ جو آدمی 500 یونٹ تک استعمال کرتا ہے الیکٹریسٹی، وہ امیر نہیں ہے، اور جو امیر ہیں انہوں نے متعدد میٹر لگوائے ہوئے ہیں، اور جس کے پاس موٹر سائیکل ہے یا جس کے پاس 1000 یا 1300 سی سی یا 1600 سی سی کی گاڑی ہے، وہ بھی کوئی امیر آدمی نہیں ہے، وہ سفید پوش ہے، وائٹ کلر والا بندہ ہے، بلکہ اور جو امیر ہیں ان کے پاس تو گاڑیاں ہیں کروڑوں کی جو ہے، ان کے اوپر ٹیکسز آپ نہیں لگاتے، ان کو بھی اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح ایک عام آدمی ہوتا ہے۔ انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کے اوپر ٹیکس جو ہے معقول لگائیں، جو ارب پتی ہیں، جو کھرب پتی ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے، وہ جو امراءات ہیں وہ سرنڈر کریں، وابڈا کے جو ملازمین اور افسران ہیں ان کی جو انٹائٹلمنٹ ہے فری یونٹس کی، وہ ختم کریں بھائی، ملک افورڈ نہیں کر سکتا، وہ سارا امپیکٹ عام آدمی پہ آتا ہے، عام آدمی تکلیف میں ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے جو نمائندے ہیں، جو ہماری قیادت ہے، جنہوں نے ہمیں لیڈ کرنا ہے، انہیں نہ غربت کا پتہ ہے، نہ انہیں مارکیٹ ریٹس کا پتہ ہے، نہ انہیں کو آٹے دال کے بھاؤ کا پتہ ہے، نہ انہیں اس سے کوئی غرض ہے، وہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں، ان کو ہم چنتے ہیں، قصور تو ہمارا بھی ہے۔